بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیز ساتھیو، آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالہ سے نور کی برسات کے زیر اہتمام آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستہ میں اپنے مالوں میں سے خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک گندم کے دانے کی ہے۔ انبتت سبع سنابل، اس ایک گندم کے دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مقدسہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے شان نزول میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ اپنے مالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستہ میں خرچ کرو، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 10,000 دینار، 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یا رب عثمان ابن عفان رضیت عنہ فارض عنہ، کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رب، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور اس کی وضاحت میں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے رستہ میں خیرات کرتے ہیں، اس کی مثال گندم کے دانے کی ہے کہ اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ انسان کا وہ مال مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستہ میں انسان جہاد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کو انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت اسلام کے ساتھ کس قدر تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1,24,000 ہیں۔ 1,24,000 صحابہ میں سے سب سے زیادہ بلند مرتبہ جو ہے یہ 4 صحابہ کا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان 4 صحابہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو عملی طور پہ یہ سب صحابہ جو تھے، صحابہ میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے، مگر ان 4 صحابہ میں ہر ایک کی ایک ایسی علامت تھی جو ان کی خوبیوں کے باعث سب پہ غالب رہی، جن میں ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں سب اعمال کے ساتھ صداقت کا غلبہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں باقی سب اعمال تو بدرجہ اتم موجود تھے، مگر عدالت کا غلبہ تھا۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو باقی سب چیزیں تو بدرجہ اتم موجود تھیں، مگر آپ کی لائف میں غنا کا غلبہ تھا، کہ سب سے زیادہ آپ سخی تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال کی کثرت بھی عطا کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک مال کی کثرت دی تو آپ اس کو کثرت سے خیرات بھی کرتے تھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اگر علامت کے طور پر غنی کا لقب کسی کو ملا اور اگر غنی کا نام لیں تو جس شخص کی طرف ہمارا فوراً دھیان چلا جاتا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہت زیادہ ملفوظات ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں جتنا مال تھا وہ یہ 8000 دراہم ہیں، اور آج میرا جی چاہا کہ وہ سارا کا سارا مال لے کے میں آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 8000 دراہم لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر رکھ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 4000 دراہم میں اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور بقیہ کے 4000 دراہم جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں اسلام کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو لوگوں میں خیرات کر دیں یا جیسے چاہیں آپ استعمال کر لیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ 4000 دراہم قبول کر کے فرمایا، بارک اللہ لکا فیما امسکتا و فیما آتیتا، کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں برکت عطا کر دی ہے، لفظ ماضی کے استعمال کیے، فیما امسکتا، جو کچھ تو نے اپنے پاس روک لیا ہے اللہ نے اس میں بھی تجھے برکت دے دی ہے، وفیما آتیتا، اور جو کچھ تو نے اسلام کے لیے ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے اللہ نے تجھے اس میں بھی برکت دے دی ہے۔ اچھا، ان دونوں چیزوں کو اگر تھوڑا سا ہم اس کے اندر غور کریں کہ فرمایا کہ جو تو نے اپنے پاس روک لیا ہے اللہ نے تمہیں اس میں بھی برکت دے دی ہے، اور جو کچھ تو نے اسلام کے لیے حاضر کر دیا ہے اللہ نے تمہیں اس میں بھی برکت دے دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تو نے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے وہ اتنا بڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اضافہ فرما دے گا۔ اور یہ جو فرمایا فیما آتیتا، کہ جو تو نے دیا ہے، جو تو نے دیا ہے یہ اتنا بڑھے گا کہ تو اس دنیا سے چلا بھی جائے گا تو اس کا اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسلام کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر تعلق تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے محبت کرتے تھے حضور اس سے محبت کرتے تھے، اور جو بندہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو قطعاً پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمۃ للعالمین ہیں، سب جہانوں کے لیے رحمت ہے، ایون کہ اگر کوئی دشمن بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی کبھی مایوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ایسے شخص کو کبھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ امام ترمذی اپنی جامع میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ فلم تصلی علیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں تشریف لائے، میت پڑی تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی، فلم تصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ فقیلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رعینا ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے بھی جنازوں میں تشریف لاتے ہیں صحابہ اکرام کے، لیکن آج تک آپ نے کبھی کسی جنازے کو ترک نہیں کیا۔ جس جنازہ میں تشریف لاتے ہیں تو اس میت کا جنازہ آپ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن آج کیا سبب ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو اس شخص کا نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ کان یبغض العثمان، میں نے اس شخص کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھی، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اور جو عثمان سے بغض رکھتا ہے فابغضہ اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی بھی پسندیدہ
قرار نہیں پا سکتا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ اگر کوئی آپ سے دشمنی رکھتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، جس کے نتیجہ میں صلح حدیبیہ ہوا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مقام حدیبیہ پہ رکے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مشرکین نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کو عمرہ کے لیے حرم میں نہیں آنے دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ یار کوئی جائے اور جا کر مشرکین کو بتائے کہ ہم قطن جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے ہیں، ہم عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ایسے فرد کی تھی جو مکہ کے اس ماحول میں جا کے یہ بات سمجھا بھی سکے، اور جہاں پہ ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی مشرکین کے ساتھ کئی جنگیں ہو چکی تھی۔ اب مسلمان جو تھے وہ اپنے وطن سے، مدینہ سے دور مکہ کے قریب تھے، اور مکہ میں یہاں پر مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور مکہ کے مشرکین جو تھے وہ اپنے گھروں میں تھے۔ اب ایسی صورتحال میں کسی شخص کا مکے میں جانا یہ قطعاً خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو جائے اور مشرکین کو جا کر بتائے کہ ہم قطعاً جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طلب کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ان کو بلایا، فرمایا عمر آپ جائیں گے تاکہ ان لوگوں سے بات کریں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ میرے ساتھ شدید مخالفت رکھتے ہیں اور میرے قبیلہ کے وہاں پہ لوگ بھی تھوڑے ہیں، اگر میں جاؤں گا تو اگر کوئی ٹینشن پیدا ہو گئی تو اس کو فیس کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ کا حکم ہوگا تو میں یقیناً چلا جاؤں گا۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں تو ان کے قبیلہ کے لوگ بھی ہیں، لوگوں کے ان پہ احسانات بھی ہیں، اگر وہ جائیں گے تو ان کی بات ان کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان افراد میں شامل ہیں جو سابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے اسلام، جن 10 افراد نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ 10 افراد جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان 10 افراد میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عثمان آپ جاؤ، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے آپس میں بات کی کہ یار عثمان غنی بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم حرم سے دور بیٹھے ہوئے اس کے منتظر ہیں کہ ہمیں کعبے تک جانے کی اجازت ملے گی، ہم عمرہ کریں گے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے ہیں تو وہ یقیناً حرم کا طواف بھی کریں گے، وہ مطلب حرم کا وہاں پر اس کی زیارت بھی کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف کر لیں گے، ہمارے بغیر حرم میں چلے جائیں گے، کعبے کی زیارت کر لیں گے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عثمان ایسا نہیں کریں گے؟ فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عثمان ہمارے بغیر جو ہے وہ کعبے کا طواف کر کے آئیں۔ صحابہ کرام میں ابھی یہ بات چل رہی تھی تو مشرکین نے ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو عثمان، تم آ گئے ہو، تم جا کر کعبے کا طواف کر لو، تم اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کو ہم حرم میں نہیں آنے دیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، جس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر کعبے کا طواف نہیں کریں گے، میں کبھی بھی کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مشرکین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روک لیا، واپس نہ جانے دیا۔ تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ جذبات میں آ گئے
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تک ہم اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، جو 1400 کے قریب یا 1500 کے قریب صحابہ تھے، ان سے بیعت لی 1400 صحابہ سے کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ یہاں پہ ایک عجیب صورتحال دیکھنے میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا۔ صحابہ سے بیعت لیتے، نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا، اوپر صحابہ کا ہوتا اور اوپر سرکار اپنا ہاتھ رکھ لیتے، اور بیعت اس بات پہ ہوتی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب سب سے بیعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور اوپر عثمان کا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ بیعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ سے لی۔ یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جو غور کرنے سے سمجھ میں آئے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے وہ آپ کے ہاتھوں پہ نہیں، وہ خدا سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ یعنی یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے عہد کو خدا نے اپنا وعدہ قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنی جانب منسوب کر لیا کہ یہ بیعت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم کر رہے ہو یہ حقیقت میں بیعت ان سے نہیں، یہ تمہارا وعدہ خدا سے ہے، اور اگر تم رسول اللہ سے وفا کرو گے تو یہ وفا رسول اللہ سے نہیں، یہ خدا سے وفا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خدا نے اپنی جانب منسوب کر لیا۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو واحد یہ شخصیت صحابہ میں ہمیں سیدنا عثمان غنی کی نظر آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو کتنے پیارے انداز میں صحابہ اکرام نے بیان کیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کی اللہم انا عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی، کہ یا اللہ جو تیرا عثمان ہے، میرا عثمان ہے جو وہ میرے کام میں اور اللہ کے کام میں مصروف ہے۔ اور پھر آپ نے ان کی بیعت لی اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم رشک کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَقَانَتْ ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من ایدیہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان کے دونوں ہاتھوں سے زیادہ بہتر تھا۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا وجود اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ زیادہ بہتر تھا، تو یہ چیز اگر کسی کے نصیب میں آئی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں آئی۔ اور دوسری بات امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ معاہدہ کر لیا گیا تو اس وقت ایک خوف کی حالت تھی کہ صحابہ کی تعداد 1400 تھی جو بے سر و سامان تھے، اپنے وطن سے دور تھے، اور مشرکین لاتعداد تھے، وہ اپنے گھر میں مکہ میں تھے، ایک خوف کی کیفیت تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں انما انزلت سکینۃ علی من علم منہ الوفا، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے یہ وعدہ وفا کرنے کی قسم کھا لی تو خدا نے سکینہ نازل کر دی، سکون کی دولت نازل کر دی۔ فرمایا کہ تم میرے رسول کے ساتھ عثمان کے معاملے میں عہد کر چکے ہو تو میں تمہیں اس پر سکون کی دولت عطا فرماؤں گا۔
اب یہ بات ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا ایک کچھ حصہ ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.